بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جی محترم بھائیوں اور بہنوں، کل ہماری بات یہاں پر پہنچی تھی کہ الحمد للہ کا کیا معنی ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ الف لام کا جو ہے وہ الف لام کے بارے میں کچھ بات کریں، تو سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کر لیتے ہیں الف لام سے ہی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم الحمدللہ کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ اچھا محترم بھائیوں اور بہنوں، الف لام عربی زبان کے اندر مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ الف لام کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک موٹی موٹی بات تو عموماً سب لوگوں کو پتہ ہوتی ہے یا کئی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ معرفہ اور نکرہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کے اوپر الف لام نہ ہو، مثلاً بیتن یا دارن، تو یہ نکرہ ہے، اور اگر اس پر الف لام آ جائے البیت اور الدارو تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہی فرق ہے جو بک میں اور بک میں ہے، ہاؤس اور ہاؤس میں ہے۔ لیکن الف لام کا مقصد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے بھی الف لام کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جو الف لام ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ الف لام ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الف لام استغراقی، یعنی کہ الف سین تا غین را الف قاف اور یا، استغراق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لینا، کسی چیز کو پوری طرح جو ہے نا اس کو شامل ہو جانا کسی چیز کو۔ اپنے مائکس بند کر لیں جی، پلیز سب کے مائک بند کر دیں، جن بہن کو میں نے ہوسٹ بنایا ہے وہ سب کے مائکس بند کر دیں، میوٹ کر دیں سب کو پلیز، میرے علاوہ۔ مجھے نہیں کرنا، باقی سب کو کرنا پلیز۔ اچھا جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو آپ نکالیے، بارک اللہ فیک، سورۃ العصر نکالیے، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں تو الانسان کے اوپر الف لام ہے، یعنی کہ انسان ان سے پہلے الف لام ہے، اور آپ پڑھتے ہیں الانسان لفی خسر۔ تو ادھر آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا؟ کوئی بتائے، ان الانسان لفی خسر۔ سارے انسان، لیکن یہاں پر سارے کا لفظ کہاں پر ہے؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے سارے؟ الف لام سے جی، یہ الف لام کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام استغراقی، یعنی کہ ہے یہ الف لام ہے، لیکن جس کو بھی انسان کہا جا سکتا ہے نا، ان تمام لوگوں کو یہ الف لام شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو انسان کا لفظ جو ہے وہ سنگولر ہے، مفرد ہے، لیکن اس کے اوپر الف لام آنے کی وجہ سے اس کا معنی کیا ہو گیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا آپ سورہ مزمل نکالیے، جی سورہ مزمل، سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 نکالیے، آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پچھلی آیت میں کہا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ فَعَصَى پس نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول رسول کی۔ تو یہاں پر رسول سے کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ موسیٰ مراد ہیں، جی، یعنی کہ بنیادی طور پہ تو موسیٰ تھے نا، تو موسیٰ مراد ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر لکھا تو صرف الرسول ہے، لیکن اس الف لام سے ایک خاص رسول کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس الف لام سے ایک خاص رسول کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الف لام عہد خارجی، عہد خارجی، یہ اس کا نام ہوتا ہے، ٹرمینالوجی اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسا الف لام جس سے خارج میں ایک متعین چیز
جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے والے الف لام میں اور اس الف لام میں آپ نے فرق محسوس کیا ہے, آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ پچھلی جو ہم نے مثال دیکھی ہے اس میں اور اس والے الف لام دونوں میں کیا فرق ہے معنی کے اندر, اندازہ ہوا آپ کو؟ اچھا جی, اب آپ دیکھیے سورہ یوسف نکالیے, سورہ یوسف, اور آیت نمبر ہے جی آیت نمبر 13, سورہ یوسف آیت نمبر 13 نکالیے جی. دیکھیے نکال لی. قال انی لیحزننی, یعقوب نے کہا, یہ جب یوسف کے بھائی آئے اور آ کے اجازت مانگنے لگے کہ ہمیں اجازت دیں ہم یوسف کو ساتھ لے جائیں کھیلنے کودنے کے لیے, تو یہاں پر دیکھیے یعقوب نے کیا کہا. قال, یعقوب نے کہا, انی لیحزننی, مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ ان تذهبوا به, کہ تم یوسف کو لے جاؤ, واخاف, اور مجھے ڈر ہے کہ ان یاکلہ الذئب, کہ اس کو الذئب کھا جائے, بھیڑیا اس کو کھا جائے. مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھیڑیا موجود ہے خارج میں جس کی طرف یعقوب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, یعنی کوئی خاص بھیڑیا ان کے ذہن, کوئی خاص بھیڑیا مراد ہے؟ کوئی نہیں خاص سر. بھیڑیا مراد ہے اس سے؟ نہیں, نہیں کوئی سر. خاص بھیڑیا نہیں ہے مراد, بلکہ ایک ان کے ذہن کے اندر ایک بھیڑیا کی شکل موجود ہے, وہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ذہن کے اندر ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے عہد ذہنی. الف لام, اس الف لام کا نام ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب آپ دیکھیں پہلی مثال, دوسری مثال اور تیسری مثال, ان تینوں میں الف لام ایک ہی ہے, لیکن اس کے مفہوم کے اندر فرق ہے, اور آپ خود اس کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً فرق ہے اس کے مفہوم کے اندر. ٹھیک ہے, اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ ہے, مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ الرجل خیر من المرأة, الرجل خیر من المرأة, کہ مرد عورت سے بہتر ہے, مرد عورت سے بہتر ہے. حالانکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بہت سارے مردوں سے بہت بہتر ہیں. مثلا ایک عورت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے اور حیا والی ہے اور مومنہ ہے, اور ایک مرد ہے جو بے نماز ہے, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. تو کیا یہ مرد اس عورت سے بہتر ہو گیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, یہ عورت اس مرد سے بہت بہتر ہے. سیدہ عائشہ ہیں, آسیہ ہیں, مریم ہیں, اور بے شمار نیک خواتین ہیں جو سینکڑوں ہزاروں مردوں سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رجل کی جنس ہے, جنس ہونے کی حیثیت سے, اپنی ماہیت کی حیثیت سے, اپنی جو ساخت کی حیثیت سے وہ المرأہ سے بہتر ہے. یعنی کہ یہاں پر الرجل کے افراد مراد نہیں ہیں, یہاں پر افراد مراد نہیں ہے کہ اگر زید رجل ہے تو ضروری ہے کہ زید بھی تمام عورتوں سے بہتر ہو. نہیں, یہاں پر رجل کے جو افراد ہیں, یعنی کہ جن جن کے اوپر رجل بولا جا سکتا ہے, زید, عمر, بکر, عبداللہ, سفیان وغیرہ, وہ مراد نہیں ہے. صرف مرد کی ماہیت مراد ہے کہ وہ ماہیت عورت کی ماہیت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اس طرف نکل جائیں. لیکن ابھی صرف مثال آپ کو سمجھانی مقصد ہے کہ یہاں پر جو الف لام ہے جس سے صرف ایک جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, کسی چیز کی ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے الف لام جنسی, الف لام جنسی. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے الف لام کی 4 قسمیں جو ہیں وہ ان کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک ہوتا ہے الف لام استغراقی, ایک ہوتا ہے جس کی مثال ہم نے سورہ عصر میں دیکھی, ایک ہوتا ہے الف لام عہد خارجی, یعنی کہ جس میں خارج میں ایک متعین شخص ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یا کوئی متعین چیز ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, جس کی مثال ہم نے سورہ مزمل میں دیکھی ہے. ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی, کہ اس میں ذہن سے باہر کوئی متعین چیز نہیں ہوتی, وہ بس ذہن کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کی طرف اس الف لام سے اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے الف لام جنسی, کہ جس سے کسی چیز کی صرف ماہیت اور جنس مراد ہوتی ہے, اس کے افراد مراد نہیں ہوتے. یہاں تک بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر. تو اب آپ سمجھیے کہ الحمدو کے شروع میں جو الف لام ہے وہ اس کے اندر مختلف توجیحات ہیں, لیکن نتیجہ سب کا ایک ہی نکلتا ہے. جو بھی بات کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا. لیکن سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ الف لام عہد خارجی ہے, عہد خارجی والا الف لام ہے, اور اس سے ایک خاص حمد کی طرف مراد ہے, ایک خاص حمد جو ہے نا وہ اس سے مراد ہے. اور وہ حمد کیا ہے؟
وہ ہے کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ ساری کی ساری اس حمد سے مراد ہے۔ کس کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ سر آگے سمجھ۔ جی سر سر آ گئی ہے۔ جی، جن بھائی نے کل الف لام کا پوچھا تھا وہ سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہا ہوں۔ جی، آپ کو تسلی ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ تو یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی بات ہے، یہ جو الف لام والی بات ہے، یعنی کہ براہ راست تو اس کا تعلق ہمارے سبق سے نہیں ہے، لیکن الحمدو کو سمجھنے کے لیے کہ یہ الف لام کون سا ہے اور اس کا ہم یہ معنی کیوں کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ الف لام کی بھی عربی زبان کے اندر مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سینے کو علم کے لیے کھول دے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی الحمد کے بارے میں، کہ یہ تو بات ہو گئی تھی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب ایک سوال ہے کہ یہاں پر الحمدللہ کہا ہے، یہاں پر کوئی اور کلمہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی کہ المدح للہ نہیں کہا، الشکر للہ نہیں کہا، یا سبحان اللہ نہیں کہا، الحمدللہ کیوں کہا ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آ گیا کہ اعتراض یا سوال کیا ہے؟ یہاں پر الحمدللہ کیوں کہا گیا ہے؟ جی سر سوال سمجھ آ گیا۔ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے جب حمد، مدح اور شکر کے معنی پڑھے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حمد جو ہے یہ مدح اور شکر دونوں سے زیادہ اس کے اندر عموم ہے، زیادہ جنرل ہے ان دونوں سے، کیونکہ مدح جو ہے وہ صرف تب ہوتی ہے جب، یعنی کہ مدح کے اندر جو ہے وہ جو ہوتا ہے مخاطب ہوتا ہے، اس کی جو صفت ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے کسی نے کوئی چیز دی اور میں نے اس کا وصف بیان کیا، میں نے کہا آپ بہت سخی ہیں، بہت اچھے ہیں۔ لیکن حمد جو ہے، حمد کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو حمد جو ہے وہ مدح سے اور شکر سے زیادہ عام ہے، زیادہ عموم ہے اس کے اندر، تو اسی لیے الحمدللہ کہنا زیادہ مناسب تھا۔ لیکن اب ایک بات رہ گئی کہ یہاں پر سبحان اللہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، سبحان اللہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ الحمدللہ کے ساتھ یہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے، ان دونوں کلمات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جس طرح آپ نے الحمدللہ کا معنی سمجھا ہے، اسی طرح اب آپ سبحان اللہ کا معنی بھی سمجھ لیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر الحمدللہ کیوں زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، الحمدللہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایجابی صفات ہیں، یعنی کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز افرم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ اور سبحان اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سلبی صفات ہیں، یعنی کہ جن کے اندر ہم کوئی چیز نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب بھی نہیں ہے، یہ عیب بھی نہیں ہے، یہ عیب بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نقص سے بھی پاک ہے، اس نقص سے بھی پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کے اندر اصل میں سلبی صفات کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ میں اصل میں سلبی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ سلبی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ جن میں کسی چیز کو نگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا، کسی چیز کو نگیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایجابی صفات ہوتی ہیں، ایجابی صفات، ان میں زیادہ مدح ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے وہ نالیاں بھی صاف نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ چوریاں بھی نہیں کرتے، آپ ڈاکے بھی نہیں مارتے، آپ جیبیں بھی نہیں کاٹتے، اور آپ جو ہے وہ یہ جو ہوتی ہیں منشیات بھی نہیں بیچتے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جتنے بھی عیب اور نقص ہیں آپ ان کی نفی کریں بادشاہ سلامت سے، تو بادشاہ سلامت خوش ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ حالانکہ وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہوں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مدح ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے میں، کسی چیز کو ثابت کرنے میں اصل مدح ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بادشاہ سلامت آپ بہت سخی ہیں،
آپ بہت دریا دل ہیں، آپ کا خزانہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے دروازے غریبوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، تو بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگرچہ آپ جب سلبی صفات بھی ذکر کر رہے تھے تو وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ باتیں بالکل درست تھیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں کوئی تعریف نہیں ہوتی. اسی لیے کتاب و سنت کا اگر آپ اسلوب دیکھیں گے تو کتاب و سنت جو ہے وہ جو سلبی صفات ہیں ان کے اندر اجمال ہوتا ہے، اجمال یعنی کہ اس کے اندر تفصیل نہیں ہوتی، زیادہ زور جو ہے وہ ایجابی صفات پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ ہے اجمال. اور زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا طریقہ کتاب و سنت میں آپ دیکھیں گے وہ اس طرح ہوگا، اجمالی طور پہ ہوگا. اور جہاں پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنی ہوگی ادھر جو ہے وہ تفصیل ہوگی، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الودود ہے، وہ اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر سلبی صفات ہوں گی وہاں پر جو ہے وہ اجمال ہوگا، وہاں پر زیادہ تفصیل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کبھی بھی تفصیل نہیں آتی، کبھی کبھی ایسے آتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی نے جنم لیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوگا، یہ بہت کم ہوگا. اور جہاں پر یہ سلبی صفات ہوں گی وہ بھی کسی ایجابی صفت کی تاکید کے لیے ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کہا کہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے. اب آپ نے اس الحی کے معنی کی تاکید کرنے کے لیے یہ کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اگر اونگ اور نیند آ جائے تو پھر وہ الحی ہونے کے منافی ہے، اونگ اور نیند جو ہے وہ الحی ہونے کے منافی ہے. تو جہاں پر سلبی صفت بھی ذکر ہوتی ہے وہاں پر وہ کسی ایجابی صفت کی تاکید کے لیے ہی ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل مدح، زیادہ مدح جو ہوتی ہے وہ ایجابی صفات میں ہوتی ہے اور سلبی صفات میں اتنی مدح نہیں ہوتی، مدح کا پہلو کم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس حدیث کی بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کے بارے میں کہا کہ یہ تملأ المیزان، یہ مکمل میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے، یہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ دونوں میں فرق کیوں ہے، الحمدللہ پورے میزان کو کیوں بھر رہا ہے اور سبحان اللہ جو ہے وہ نصف میزان کو کیوں بھر رہا ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی سر. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جب یہ دونوں کلمات مل جائیں گے، جب یہ دونوں کلمات مل جائیں گے تو پھر بات مکمل ہو جائے گی، پھر بات مکمل ہو جائے گی. یعنی کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جو عیب اور نقائص ہیں ان کی نفی کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ اللہ کے لیے تمام الوہیت والی صفات اکیلے اللہ کے لیے خاص ہیں، تو آپ نے عیب اور نقص کی نفی بھی کر دی اور آپ نے اچھی اچھی صفات کا اللہ کے لیے اس بات بھی کر دیا، تو بات مکمل ہو گئی. آپ کو یہاں تک بات جب سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہ میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور کیا ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. سبحان اللہ یعنی کہ آپ نے تمام عیوب اور نقائص کی نفی کر دی، اور جب آپ نے کہا وبحمدہ آپ نے ساتھ کہا کہ اس کی حمد کے ساتھ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو آپ نے دونوں کام کر لیے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کر دی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی سب صفات کا اقرار بھی کر لیا. تو اسی لیے چونکہ الحمدللہ کے اندر زیادہ حمد ہے، زیادہ تعریف الحمدللہ کے اندر ہے، تو اسی لیے یہاں پر کیا کہا، الحمدللہ سے آغاز کیا بجائے سبحان اللہ کہنے کے. یہ جو بات ہم نے ساری کی ہے نا، سب لوگ توجہ کریں، یہ جو ہم نے ساری بات کی ہے، اس ساری بات کا تعلق صرف سورہ فاتحہ سے نہیں ہے، اس ساری بات کا تعلق صرف سورہ فاتحہ سے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اذکار، بہت ساری دعائیں، بہت سارے نماز کے اذکار، ان تمام اذکار کو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ معانی موجود رہنے چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ معانی موجود رہنے چاہیے. جب آپ رکوع کے اندر کہیں سبحان ربی العظیم تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بات میں کر رہا ہوں. اور جب آپ سجدے کے اندر کہیں سبحان ربی الاعلی
تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے اذکار کے حوالے سے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افضل ترین کلمات کہے ہیں، کون سے کلمات ہیں افضل ترین کلمات جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو سورج ہے وہ ان سے بہتر کلمات کے اوپر طلوع نہیں ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. بالکل یہی کلمات ہیں. تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو جب آپ سبحان اللہ والحمد للہ کہتے ہیں تو ان دونوں کے نتیجے میں خود بخود یہ نتیجہ ثابت ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کہہ کے آپ نے کہا کہ مائک پلیز بند کر لیں، مائک بند کر لیں پلیز. اس کا مائک آن ہے. تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب کی نفی کر دیتے ہیں. پھر جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سب صفات ثابت کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایک ایسی ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام الوہیت والی صفات اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کو معبود ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. خیر یہ بات اور طرف نکل جائے گی. ابھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کلمات کی شرح کریں یا تفسیر کریں. ابھی مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم الحمدللہ کے اندر بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ کے اندر کافی بات ہو گئی ہے. مزید ابھی بات لمبی کریں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہ بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، رب العالمین کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اور الحمدللہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ مزید وہ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ کلمات بڑے اہم ہیں اور ان کلمات کا جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، اب یہ جو الحمدللہ ہے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو الوہیت کی صفات ہیں وہ اکیلے اللہ کے لیے خاص ہیں. جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اب اس دعوے کے اوپر دلائل ذکر ہوں گے. اب اس دعوے کے اوپر دلائل ذکر کیے جائیں گے. اچھا، میں نے ابھی یہ دیکھے ہیں چیٹ باکس میں نے بھی دیکھا ہے. تو ادھر ایک بہن نے کہا ہوا ہے کہ اگر ریپیٹ کر دیں تو مجھے بتا دیجئے کیا بات ہے جو ریپیٹ کرنی ہے. میں پہلے دیکھ نہیں رہا تھا چیٹ باکس. سمجھ آ گئی تھی وہ بات. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا جی، اب جو الحمدللہ کا جو دعویٰ ہے اس کے اس بات کے لیے کچھ دلائل ذکر ہوں گے. اس کے اس بات کے لیے کچھ دلائل ذکر ہوں گے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے یہ رب العالمین ہے. یہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ یہ جو اللہ ہے یہ تمام عالمین کو، تمام جتنی بھی قسم کی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو عدم سے وجود بخشنے والا بھی ہے، اور پھر ان کی تربیت کرنے والا بھی ہے، ان کو پالنے والا بھی ہے، یا ان کی پرورش کرنے والا بھی ہے. یہ تمام معنی جو ہیں رب کے معنی کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جو کسی چیز کو اس کے پلنے کے جو اسباب ہیں وہ فراہم کرے، جو اسباب تربیت عطا کرے، پھر ان اسباب میں اثر بھی ڈالے، اسے رب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بالکل خالق، مالک اور مدبر، یہ بات بالکل ٹھیک بہن نے کی ہے. اب ہم قرآن مجید سے کچھ آیات نکالیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ رب العالمین کی کیا تفسیر ہے. اس سے پہلے ذرا آپ نکالیے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 نکالیے. یہ آیت ہم نے اس لیے نکلوائی ہے تاکہ آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ بھی، وہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا وہ انکار نہیں کرتے تھے. دیکھیے آیت نمبر 84. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ کس کی ملکیت ہے. ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. تو سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. قل افلا تذکرون، تو آپ کہیے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قل، اے نبی آپ کہیے من رب السماوات السبع. غور کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے. وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون، آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ذرا پوچھئے ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ کون ہے کہ جو پناہ دے سکتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، ذرا بتاؤ اگر تم جانتے ہو. تو یہ مشرکین کیا کہیں گے؟ ضرور کہیں گے سیقولون للہ قل فانا تسحرون. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم نے کیوں نکالی ہے؟ ہم نے یہ نکالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتے تھے. اب ذرا آپ سورہ شعراء نکالیے، سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 78. جزاک اللہ خیر. تو یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 77 سے بات چل رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ دادا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں مگر کس کے علاوہ؟ رب العالمین کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ. اب آپ دیکھیے رب العالمین کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کون ہے؟ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ الذی خلقنی، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدینی، وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی، رب العالمین وہ ہے جو کہ مجھے کھلاتا ہے. ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ سارے کام کرنے والے کو رب العالمین کہتے ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دیتا ہے پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. یہ پوری تقریر. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو یہ تمام کام کرتا ہے جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا. سورۃ الواقعہ نکالیں، چلیں سورۃ الواقعہ میں چلیے نکالیے. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 58 سے لے کے آنورڈ. سورۃ الواقعہ 27واں پارہ، یہاں پر یہ ساری ربوبیت کا تذکرہ ہوگا. میں تیزی سے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے جو تم رحم کے اندر ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کو تم پیدا کرنے والے ہوتے ہو یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آگے پھر کہا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے اس چیز کو دیکھا ہے جس کو تم اگاتے ہو، کاشت کرتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کو تم اگانے والے ہوتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں. پھر آگے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے اس کو تم برساتے ہو یا ہم اس کو بادلوں سے اتارتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں اور پھر تم کیا کرو گے. فلولا تشکرون، پھر تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کو نہیں دیکھا جس کو تم جلاتے ہو. مطلب یہ سارے ان کاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ اللہ رب العزت کرتا ہے. اور پھر آگے میں آخر میں کیا کہا 74 دیکھیے. فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، یعنی کہ یہ تمام کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام کام کرنے والا رب ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ رب کا معنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جی اسی جی طرح سر. سورہ عبسہ کے اندر بھی ہے اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید آیات اس کے لیے نہیں نکلواتے. ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو رب کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نکالیے سورہ یوسف آیت نمبر 46. یوسف آیت نمبر 46. جی عرفان بھائی پوچھئے. جی السلام عرفان بھائی علیکم. جی پوچھئے. شیخ ہم اس سے پہلے وہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تو کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیونکہ پنجابی کے اندر یہ تو جو ہے وہ بھی اپنا ایک عزت کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ ہر زبان جو سی ہے وہ اپنے اندر ظاہری بات ہے وہ تعظیم رکھتی ہے. تو یہ بھی پنجابی کا ایک حسن ہے تو کا لفظ جو ہے. تو بیسیکلی میں نے آج صبح میں ڈیوٹی پر جا رہا تھا تو راستے میں اچانک ہی مجھے یاد آ گیا کہ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ جس طرح ہم
پڑھتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے لیے ہم کا یعنی کہ استعمال کرتے ہیں، نحن آ گیا نا اس کے اندر. اسی طرح اگر ہم یعنی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو خلقنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح بھی ہم یہ سورۃ واقعہ کی آیات پڑھیں، اس میں بھی جگہ جگہ یعنی 58 سے آنورڈ جو ہے وہ نحنو جو سی ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے ہر آیت کے اندر میکسیمم. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے یعنی کہ ہم عزت اور تعظیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح یعنی کہ چونکہ ہم کے معنی میں ہم لے رہے ہیں تو کا ورڈ بھی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن صحیح ٹائم پہ نہیں کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سوال ہولڈ پہ ہے. ٹھیک ہے یہ سوال ہولڈ پہ ہے، ابھی ہمیں پڑھ لینے دیں پلیز. ٹھیک ہے عرفان بھائی، ناراض نہیں ہونا آپ. نہیں وہ میں صرف سورۃ واقعہ کی ابھی وہ آیات دیکھ رہا تھا، تو اس میں جگہ جگہ نحنو استعمال ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سمجھ گیا ہوں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل جزاک اللہ. دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 نکالیے. 42 وقال الذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. یہ یوسف کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور دو لوگوں نے خواب دیکھا تھا جیل میں اور ان کو سنایا تھا. تو یہاں پر ہے اذکرنی عند ربک، یوسف نے اس کو کہا اپنے مالک کے پاس، اپنے سردار کے پاس میرا ذکر کرنا. ٹھیک ہے یہاں پر رب سے مراد وہ رب نہیں ہے جو رب العالمین میں ہے. ٹھیک ہے یہاں پر رب اور معنی میں استعمال ہوا ہے، مالک اور سردار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نکالیں سورہ نمل نکالیے، سورہ نمل 91 یا سورۃ القریش. سورہ نمل نکالیے چلیے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. بے شک میں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں، اس شہر کا جو مالک ہے اس کی عبادت کروں. یہاں پر مالک کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے تو چلیے اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا نا اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. یہ مصلح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، اور حاکم کے معنی میں، اور محلل اور محرم یعنی کہ جو شریعت سازی کرنے والا ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ہے. اسی طرح یہ الہ اور معبود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ رب کے مختلف معانی ہیں. اب خلاصہ ساری بات کا یہ ہے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا، اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہم نے پیچھے دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ کہ سب الوہیت کی صفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان صفات سے متصف نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلی دلیل ذکر کی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. ٹھیک ہے تو رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ مطلب ہے رب کل شیء ہے. رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے. چلیں آخری آیت میں نکلواتا ہوں آپ سے. سورہ انعام نکالیے آیت 164. سورۃ الانعام 164 نکالیے. انعام 164. یہ العالمین کی تفسیر آپ کو پتہ چلے گی اس میں کہ العالمین کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے یہ آیت نکال لی سورۃ الانعام کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 164. تو دیکھیے اس میں کیا ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب طلب کروں، تلاش کروں، حالانکہ وہو رب کل شیء، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. وہ تو کیا ہے؟ ہر چیز کا رب ہے. تو یہ جو رب کل شیء ہے یہ اصل میں رب العالمین کی تفسیر ہے کہ العالمین سے مراد پھر کیا ہے؟ کل شیء مراد ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ رب العالمین کا معنی کیا ہو گیا؟ رب کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ تمام ہر چیز کا رب ہے. تو چلیے ہم آج اپنا سبق ادھر ہی روکتے ہیں انشاءاللہ. کہ ہم نے یہ پڑھا کہ الحمدللہ جو دعویٰ ہے اس کے اوپر پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. ہم نے رب کے معنی دیکھے ہیں قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے، العالمین کے معنی دیکھے ہیں،
اور تھوڑی سی بات مختصر سی اس بارے میں کی ہے کہ رب قرآن مجید میں کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ اس دعوے کے اوپر جو دوسری اور تیسری دلیل ہے، یعنی کہ دوسری دلیل ہے الرحمن الرحیم اور تیسری دلیل ہے مالک یوم الدین، اور پھر جو ہے وہ نتیجہ ہے دلیل، جب دعویٰ دلیل سے ثابت ہو جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کل جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. کل انشاءاللہ آگے سے پڑھنا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.